بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہ آیت دوسری مرتبہ سورہ النحل میں انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس کے جو ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن انٹرسٹنگلی اگر دیکھا جائے تو یہاں یہ لفظ نعمت یہ بطور واحد استعمال ہوا ہے دونوں جگہ، یعنی نعمت عربی کا لفظ ہے اور یہ واحد ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ انعم ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا أَنْعُمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ دونوں جگہ نعمت بطور واحد استعمال کیا گیا کہ تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کے جو ترجمہ ہوگا اس میں یہ چیز مخفی ہے کہ چونکہ یہاں نعمت بطور واحد استعمال ہوا ہے دونوں جگہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کے فائدے شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ مثلا یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پانی کے فائدے اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پانی کے فائدے بے شمار ہیں۔ اسی طرح سورج کی روشنی یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس کا فائدہ ایک نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اسی طرح آکسیجن ہے، ہوا ہے، تو اس کی یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں اور ظاہر انسان کے احاطے میں نہیں۔ پھر ایک دوسرا آسپیکٹ اس کے دیکھیں، ایک دوسرا پہلو کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہر ایک نعمت وائٹل ہے، انسانی زندگی کا دار و مدار اس ایک نعمت پر ہے۔ مثلا پانی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، ہوا اور آکسیجن ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو گویا ہر ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا دار و مدار رکھا ہوا۔ پھر ایک اور حوالے سے اسے دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اس وقت اس کرۂ ارض پر 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں، اور نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کو لے لیں، پھر حشرات کو لے لیں، پھر جتنے بھی نباتات ہیں ان کو لے لیں تو لاکھوں سپیشیز اور انواع کی مخلوقات یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کی ضرورت پانی ہے، ان سب کی ضرورت سورج کی روشنی ہے، ان سب کی ضرورت آکسیجن ہے، لیکن ان سب کی ضرورت سے زیادہ اس کرۂ ارض پر پانی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، اور سورج کی روشنی بھی موجود ہے۔ پھر ایک اور آسپیکٹ کو دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز وہ خریدی نہیں جائے گی بلکہ فری آف کاسٹ موجود ہے۔ سورج کی روشنی وہ تمام مخلوقات کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، انسان کے لیے، جانوروں کے لیے فری آف کاسٹ موجود ہے۔ پانی فری آف کاسٹ موجود ہے، ہوا فری آف کاسٹ موجود ہے۔ اور اگر اس کا اندازہ آپ لگائیں تو جب کرونا کی وبا آئی تھی اور انسانوں کو بعض اوقات آکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی تو ایک سلنڈر آکسیجن کا وہ ہزاروں روپے کا ملتا تھا اور پھر بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت ایک انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ آکسیجن جو ٹنوں کے حساب سے ہم انہیل کرتے ہیں اور پھر اس کو باہر نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں، بالکل فری ہمیں مل رہی ہے۔ تو یہ جب ان چیزوں پر غور کیا جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ ہمارا رب جو رب العالمین ہے، جو نہ صرف ہمارا بلکہ کائنات کا رب ہے، اور اس نے تمام مخلوقات کو پالنے کے لیے جو ضروری سامان ہے نعمتوں کی صورت میں وہ اتارا ہوا ہے، اور وہ مسلسل انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی نگہداشت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔